نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کے بارے میں بات کریں گے اور قرآن و سنت کی روشنی میں تسبیح کا طریقہ سیکھیں گے۔ الحمدللہ ہمارے دین میں اللہ کی عبادت کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ تسبیح ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لاتی ہے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 1501 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یعنی صحابیات کو حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کی تکبیر یعنی اللہ اکبر، تقدیس یعنی سبحان الملک القدوس اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کی پابندی اختیار کریں، اور یہ کہ اپنی انگلیوں پر شمار کریں، کیونکہ ان سے سوال ہوگا اور یہ بلوائی جائیں گی۔ تسبیح کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انگلیوں پر اللہ کا ذکر کریں۔ مثال کے طور پہ نماز کے بعد تسبیح کرتے ہیں کہ سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ اور اللہ اکبر 34 دفعہ۔ تو یہ ہم اپنی اگر انگلیوں پہ کاؤنٹ کریں تو یہ ہمارے لیے ایک گواہ کے طور پہ بھی ہوگا کہ قیامت کے دن یہ ہماری گواہی بھی دیں گی۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے معمور فرمائے، ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے پیاروں کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔